وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ بات ہمیشہ تمیز اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حج مہنگا ہو گیا، کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے، وہ پڑھ لو۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا دی جائے، دعا کی جائے، دعا لی جائے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اس شخص کو کبھی کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ جب انسان کی آخری منزل اللہ ہی ہے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو خامی ہر کسی میں ہوتی ہے، اس لیے درگزر کرنا سیکھیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس پر رحمت کی کتنی برسات ہوتی ہے تو وہ سجدے سے ہی سر نہیں اٹھائے گا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: جہز، سود، غیبت، جھوٹ۔
دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ اسلام سے امپریس ہو کر بھی اسلام کے پاس آئیں گے اور دنیا سے ڈپریس ہو کر بھی اسلام کے پاس آئیں گے، کیونکہ بلندیاں بھی یہیں سے ملے گی اور دوا بھی یہیں سے ملے گی۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈپینڈنٹ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات امیدیں ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جو آدمی دوسروں کے لیے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جنت میں غم، آنسو، حسد، پریشانی اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں صرف خوشی، سکون اور اطمینان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اسے انتظار کے بعد وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا، اور اگر وہ نہ ملے تو بے شک اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر چیز کو اس کے لیے چنا ہوگا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ تباہی اور بربادی ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کچھ بننے سے پہلے انسان بنو، بنا انسانیت کی کامیابی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ بھی ہے
کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ مسکرائیے اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جا نہیں سکتا کس کے رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے ایک سائیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ وفاداری کا ذکر ہو تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں کب کا مر گیا ہوتا، مجھے یہ زندگی دی ہے میری ماں کی دعاؤں نے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ آدمی نہ ہی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے، دولت، خد، نہ ہی نسل سے بڑا ہوتا ہے۔ آدمی اپنی سوچ اور اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں خوابوں میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان خوابوں میں رکھو، تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ایک دن ہم سب وہ لباس پہنیں گے جس میں کوئی جیب نہیں ہوگا۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو، آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔
نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی نہ ماں کو رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں، اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔
نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔
یہ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور بار کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کی مصلحت سمجھ آنے لگتی ہے، پھر آپ کا دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آپ کی آنکھوں کو نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی
پورا نہیں کر سکتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور ایمان ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے راضی کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ ہمیشہ اخلاص سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی کی تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ خاموشیاں اسی وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جائیں۔ اپنے دل سے حسد، نفرت کو باہر نکال پھینکیں، صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ رک جائیں، ٹھہر جائیں، انتظار کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا مرضی تم بھاگ لو، سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔
نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی سے بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون برباد نہ کریں جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے اور ثابت کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ ہر شے کے ثواب کا انداز ہے مگر صبر کے ثواب کا انداز نہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ کم ترین علم ہے وہ جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئی۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین
اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا، تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو، اپنا ہی سوچتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔
اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں سے بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔